बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला, मैं उससे पंजाब की वज़ीर आला नहीं कहूँगा, उसने आज लाहौर में पंजाब कॉलेज के साथ लड़की की जो साथ ज़्यादती हुई थी उस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से चीज़ों को मोल्ड किया गया है, जिस तरह से चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है और जिस तरह से पूरे का पूरा मुद्दा जो है वो एक जमात पर डालने की कोशिश की गई है, उसका मैं इस वीडियो में एक एक लफ्ज़, जो मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो एक एक लफ्ज़ कहा गया उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि अमूमन मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, लेकिन ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरे का पूरा मामला आप तक जो है वो क्लियरली पहुँच जाए। जो मीडिया चला रहा है, जो इस वक्त एक नैरेटिव, हुकूमती नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से इस नैरेटिव के ख़िलाफ़ जो लोग बात कर रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, वो आपके सामने तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी ख़बर और उसका जवाब देने से पहले एक चीज़ ऐसी मैंने आपके सामने रखनी है जिससे आप ये कहेंगे कि वाकई ही हुकूमती SCO, जो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी मिलकर एक SCO करवा रही है, उसमें कप्तान की गूंज जो है, कप्तान जो है वो परवाज़ कर रहा है। और जिस तरह से इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद मरियम नवाज़ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक बात का जवाब जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा। ये वीडियो क्लिप मैं आपके सामने चलाता हूँ, ये किसी और का नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत से आए हुए जो एक सहाफ़ी हैं उनका वीडियो क्लिप है। आपने ज़रा ये वीडियो क्लिप सुनना है कि इस वीडियो क्लिप में वो क्या कहते हैं। इनका नाम आपने बाद में लिया, इमरान खान। तो मैं अक्सर कहता हूं कि सिर्फ आपके सुपरस्टार नहीं है, वो हमारे भी उतने ही बड़े सुपरस्टार थे और हमेशा रहेंगे। मुझे खुद याद है कि मैं क्रिकेट का इतना बड़ा इंथुजियास्ट हूं, मैं खुद खेलता हूं कि उनके नाम से ही जो रोमांस याद आता है कि उनकी सफेद रंग के कपड़े पहन करके उनके पैर पे यहाँ उनकी बॉल का लाल रंग, और जब वो रनअप पे खड़े होते थे तो हमें लगता था कि मैच तो पहले ही हार गए। तो वो जो एक ड्रीम जैसा उनका कल्ट फिगर, तो इमरान साहब को लेकर के भी बहुत गुडविल था। ये वो क्लिप था, आप ज़रा देखें कि ये SCO हुकूमत करवा रही है, मेहमान हुकूमती है और तारीफ़ें इमरान खान की कर रहा है। अब ज़रा चलते हैं मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है वो मियाँ आमिर या पंजाब कॉलेजेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो अदील राजा साहब है, उन्होंने जी कल रात ये पूरी स्टोरी खोल के सामने रख दी थी कि मामला असल है क्या। पंजाब कॉलेज में मियाँ आमिर जो है उनका एक पार्टनर है, उसका नाम है जी सुहेल अफजल। यानी ये दो लोग हैं ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर। एक मियाँ आमिर महमूद, क्योंकि मियाँ आमिर महमूद ने और भी बड़े बिजनेस शुरू किए हुए हैं, उनके साथ उनका पार्टनर है जी सुहेल अफजल। अब आपको याद होगा कि जब मोहसिन नकवी ने अपनी काबीना बनाई थी पंजाब में, तो उनकी काबीना के अंदर एक वज़ीर था जिसका नाम था बिलाल अफजल, और आजकल वो PCB के अंदर जो है वो काम कर रहा है। तो ये बिलाल अफजल कौन था? ये दरअसल जो है वो मियाँ आमिर के जो पार्टनर है सुहेल अफजल, उसका सगा बेटा है। उसके साथ ही साथ आपने ये देखना है कि मियाँ आमिर और चौधरी मुनीर जो है उसकी आपस में क्या रिश्तेदारी है, क्या शराकतदारी है। जिसका बेटा रहील मुनीर जो है वो मरियम नवाज़ का दामाद है। ये वो शख्स है, आपने अगर लाहौर ट्रैवल किया तो ठोकर से अगर आप बहरिया टाउन की तरफ सड़क पर जाएं तो आपको राइट साइड पे जो है वो एक नई सोसाइटी मिलेगी, इत्तेहाद टाउन। इत्तेहाद टाउन जो जगह थी वो इस चौधरी मुनीर की थी, और जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी की सारी मियाँ आमिर की है। तो ये जो मरियम नवाज़ का दामाद है उसकी और मियाँ आमिर की आपस में क्योंकि बिजनेस के अंदर शराकतदारी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरी वजह यह है कि मरियम नवाज़ की जिस जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, बल्कि जिसकी मलकियत रखती हैं, उस जमात का जो सबसे बड़े डोनर्स हैं, आप अगर 10 डोनर्स बिठाएं शुरू वाले कि ये 10 बड़े टॉप डोनर्स हैं, तो उनमें से एक डोनर जो है वो मियाँ आमिर है। चौथी वजह यह है कि मियाँ आमिर दुनिया न्यूज़ चला रहा है और जिस तरह से वो हुकूमती बयानियों को वहाँ पर रन करता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। फिर
جب کچھ لوگ اس پورے واقعے کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں اور پریس کانفرنسز میں بھی سوال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کو کھلے عام دھمکیاں دی جاتی ہیں. آپ ذرا یہ کلپ سنیں. یہ مریم نواز کی جو ٹک ٹاک ٹیم کی سربراہ ہیں عظمہ بخاری, انہوں نے یہ دھمکی آج دی ہے صحافیوں کو. اگر آج کسی نے پریس کانفرنس میں نویسنس کریٹ کی, کسی نے شور اور بدتمیزی کی, تو میں شیئر نہیں کروں گی, میں بالکل صاف بتاؤں گی. اور کسی کی نوکری کے ساتھ میں قطعاً میرے اس میں ہے ہی, لیکن میری شکایت کا مطلب جو ہے وہ نوکری خراب ہونا ہے, جو میں نہیں چاہتی. آج کی پریس کانفرنس میں جی اگر کسی نے سوال کیا, کسی نے بھی سوال کیا, تو میں اس کی نوکری کھا جاؤں گی. مطلب آپ مزدوری پیشہ جو صحافی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جو مزدوری کر رہے ہیں, سیٹ کی مزدوری کر رہے ہیں, آپ ان صحافیوں کی نوکری کھا جائیں گی صرف اس پاداش میں کہ وہ آپ کی جو ٹک ٹاکر ٹیم ہے اس کی جو سربراہ ہے مریم نواز, ان سے سوال کریں گی. اب ذرا آپ ایک اور کلپ سنیں اور اس کے بعد میں مریم نواز کو اس کا بھرپور جواب دوں گا کہ مریم نواز کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور اس کے پیچھے قصوروار کون ہے. اس میں یہ خود مختار ہے, خود کفیل ہے, ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں. تو ہم نے جو ابھی نیٹ ورکنگ ان کی پوری پکڑی ہے وہ باہر بھی ہے اور پشاور سے بھی بیٹھ کے آپریٹ ہونا ہے سب کچھ, کیونکہ اس وقت کے پی کے جو ہے وہ اس تمام جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, گھراؤ جلاؤ فتنہ فساد کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے, اس کا گڑھ اس وقت کے پی کے بنا ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کے پی کے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ, ان کو اپنی ترقی کا نہیں پتہ, ان کو نہیں پتہ, ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب آپ اسپتال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں, جب آپ اسپتال میں جائیں بیمار ہوں اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے, آپ کو ایئر ایمبولینس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے. کہ لوگ میرے پاس آتے, ابھی ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ کے پی کے سے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی سڑکیں کیا ہوتی ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا سستی روٹی کیا ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈیلی لوگوں کی اسینشیل آئٹمز ہیں, کھانے پینے کا کچن کا خرچہ وہ کس طرح چلتا ہے. تو مجھے تو ترس آتا ہے کے پی کے لوگوں پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ترقی کا نام بھی ہو سکتا ہے, خدمت کا نام بھی ہو سکتا ہے. ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں, خدارا اپنے حق کو پہچانیں, اپنے بچوں کے, اپنی نسلوں کے حق کو پہچانیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل یہ کوئی دیکھیں فریڈم آف چلیں جی, مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کے پی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے, کے پی کے اندر لوگوں کی حالت بڑی خراب ہے, کے پی کے اندر لوگوں کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا, ترقی نہیں ہو رہی کے پی کے اندر. کے پی کے اندر جی اوئے ہوئے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں پتا روٹی کہاں سے کھانی ہے, علاج کہاں سے ہونا ہے, دوائی کہاں سے آنی ہے. ٹھیک ہو گیا مریم صاحبہ, لیکن یہاں پہ ذرا رکیے گا, جواب لیتی جائیے گا. آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کیا صرف ایک شہر لاہور کا نام ہے؟ کیا پنجاب پورے کا پورا جس کی آپ وزیر اعلیٰ ہیں وہ لاہور ہے؟ آپ جا کے, اب میں آپ کو علاقے بتاتا ہوں, آپ شور کوٹ جائیں, جنگ جائیں, اکاڑا جائیں, سائیوال جائیں, آپ اس سے آگے ملتان کی تحصیلوں کے اندر جائیں, آپ جو جنوبی پنجاب کے ایریاز ہیں وہاں پر جائیں, وہاں پر جا کے دیکھیں لوگ کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, مہنگائی چیک کریں, لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہیں, روٹی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے پنجاب کے لوگوں کے پاس. آپ کے پی کے اوپر جو ہے وہ پورے کا پورا نزلہ گرا رہی ہیں, اسپتالوں کی بات کرتی ہیں. آپ یہاں پر بھی رک کے جواب سنتی جائیے گا. کے پی کے اندر عمران خان نے صحت کارڈ لانچ کیا, اس صحت کارڈ کے نتیجے میں 20 لاکھ روپے کی ہر خاندان کی انشورنس ہے. گھر میں کوئی بیماری آتی ہے وہ سرکاری چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں, وہاں جا کے ٹریٹمنٹ کروائیں, اور ہر قسم کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے. آپ یہ کہتی ہیں کہ وہاں پر مدد نہیں کی جاتی تو اور وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو اس کا جواب بھی لے لیجئے گا. انفراسٹرکچر کیوں نہیں ہے؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ رہے ان طاقتوروں کی وجہ سے جن طاقتوروں کی آج کل آپ غلامی کر رہی ہیں.
ہم نے امریکہ سے ڈالرز لیے، فنڈز لیے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بنے. جنگ کے پی کے اندر ہوئی، سب سے بڑا افیکٹی کے پی کے تھا. دہشت گردوں نے وہاں پر آ کر بم دھماکے کیے، خودکش بم دھماکے کیے. سب سے بڑا افیکٹی کے پی کے تھا. جو کچھ ہوتا رہا کے پی کے اندر ہوتا رہا. پنجاب، سندھ، یہ دو صوبے اور خاص طور پر پنجاب تو صرف بیٹھ کے وہ فنڈز کھاتا رہا، وہ ڈالرز کھاتا رہا. آپ انفراسٹرکچر بناتے رہے، وہاں پر ڈرون حملے ہوتے رہے. ان ڈرون حملوں کا جواب دہ کون تھا؟ زرداری دور کے اندر کتنے ڈرون حملے ہوئے، آپ اس کا حساب لیں ذرا. آپ کی آج کل وہ جو وفاق کے اندر حکومت ہے اور پنجاب کے اندر حکومت ہے، آپ کے ساتھ بینچز کے اوپر بیٹھے ہیں. ذرا آج آپ ان کو کٹہرے میں لائیں کہ آپ کے دور کے اندر وہاں پر یہ سارا کچھ کیسے ہوتا رہا. پھر جس طرح سے آپ کے دور حکومتوں کے اندر وہاں پر آپریشنز ہوتے رہے، چیزیں ہوتی رہیں صرف فنڈنگ کے لیے کہ امریکہ سے ڈالرز آئیں گے، ڈالر سے ہم اپنا ملک چلائیں گے، کیونکہ ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے. اور آپ جو اس وقت چلے، ہم پچھلی حکومتوں کی بات نہیں کرتی، اس وقت جو آپ ایک انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں واہ 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 کیا بات ہو گئی ہے ہماری کہ ہم نے جی یہاں پہ دل کا علاج شروع کرا دیا ہے، ہم نے انفراسٹرکچر بلڈ کر دیا ہے، ہم نے سارا کچھ کر دیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریونیو اپنے ملک سے کتنا جنریٹ کر کے جو ہے وہ یہ سارا انفراسٹرکچر کھڑا کیا اور یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. قرضوں سے پیسہ لے کر ملک کو مزید دلدل میں جو ہے وہ دھونس کر اگر آپ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں تو آنے والا وقت اور تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اس وقت سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے عید کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.